ہم کے لیے ایک بہت ہی بڑی مثال ہے، ایک بہت ہی بڑے ایسے شخص ہے جو مطلب ہمارے کوئی کشمیر کی عوام کو ایک دین کی تعلیم فراہم کرنے میں ایک بہت ہی کامیاب رہے ہیں ابھی تک. تو ان کے ساتھ بات کریں گے آج جو ابھی تک لاک ڈاؤن کا پروسیس رہا ہے یہاں کووڈ-19 کی وجہ سے جتنے بھی پرابلمز آئے ہیں ہر کسی بھی سیکٹر سے لے کر کے، چاہے وہ بزنس سیکٹر ہو، چاہے وہ رمضان کے دوران ہمیں جتنے بھی پرابلمز فیس کرنی پڑی اس کے ریلیٹڈ ہو، تو اس سے ہم ان سے بات کریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ لوگ اس کو کافی زیادہ توجہ دو گے ان کی باتوں پہ. تو سر سب سے پہلے تو ہم آپ کا خیر مقدم کرنا چاہیں گے. سر جیسا کہ ہمیں پتہ ہے داؤدی صاحب کی کچھ وقت پہلے ہی، زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا، کچھ دن پہلے ہی ماہ رمضان ہم سے الوداع کر چکے ہیں. تو اس ماہ رمضان کے دور میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عالمی مسلمات کو، یا جنرل میں اگر ہم کہیں کووڈ-19 کی وجہ سے سب کو. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے جو ان کی امیدیں ہیں، کچھ لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، سر ان کے لیے کچھ خاص بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العلی العظیم. جہاں تک اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب یہاں ان جنرل میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو عام ان جنرل پبلک جو ہے ان کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے. اور اسلام کی جو بھی ٹیچنگ ہے، جو بھی تعلیم ہے، آپ دیکھیں خدمات کے تعلق سے اسلام سب سے سر فہرست ہے. اسلام یہ نہیں دیکھتا آگے مسلم ہے نان مسلم ہے، جو بھی نیڈی جو پیپل ہوتے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کی ضرورت کو بحیثیت انسان ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھے. اور اسلام جو ہمیں زیادہ رمضان شریف جو نکل گئے جس کے تعلق سے آپ نے سوال پوچھا، اسلام الحمدللہ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طور طریقہ رہا رمضان شریف میں ہمیں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں غریبوں محتاجوں مسکینوں کی مدد کرنا. اسلام میں تو ہمیشہ یہ اس کی اہمیت بہت اہم زیادہ ہے، لیکن جب تک قرآن پاک کا یا رمضان شریف کا دیکھیں تو اس میں مسلمان واقعی دل کھول کے خرچ بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ غریبوں کا بھرپور خیال رکھتے ہیں. البتہ اب رمضان شریف کی رخصت ہو چکا ہے، لیکن اب مسلمانوں پہ اور زیادہ ذمہ داری ہے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اسے اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے دروازے پہ آیا تھا لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، نہ مجھے کھلایا، نہ مجھے پلایا، نہ مجھے کپڑے دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ عرض کرے گا، مولا تو کھانے پینے اور پہننے سے پاک ہے، بے نیاز ہے، تو یہ کیسے ممکن؟ تو اللہ فرمائے گا میں تو خود نہیں آیا، لیکن میرا ایک محتاج بندہ، غریب بندہ تیری دروازے پہ آیا تھا، اس کی کھانے کی ضرورت تھی، کپڑوں کی ضرورت تھی، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اگر ان کی کوئی مدد کی ہوتی تو جیسے آپ نے سیدھے میری مدد کی ہوتی. تو لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے اب بھی رمضان شریف کے بعد بھی، کیونکہ لاک ڈاؤن جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی موومنٹ بالکل بند ہے، کاروباری جو ادارے وہ ٹھپ ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کسی قسم کی موومنٹ ہی نہیں ہے، دکاندار بیچارے، غریب طبقہ، جو مزدور طبقہ، ہر ایک اس میں متاثر ہو رہا ہے. تو لہذا اہل خیر حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، قرآن مقدس کی جو آیت میں تلاوت کی، اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تب تک تم نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے. تو یہی ایک موقع ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جب لوگوں کو ضرورت نہیں ہو تب آپ کہیں کہ لے لو، وہ نہیں. جب لوگ بیچارے اس کے لیے ترس رہے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے، دوا کے لیے، آکسیجن کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کی بوند ان کو نہیں مل رہا ہے، تو اس وقت نکل کر کے دل کھول کر کے اپنی آپ کے پاس جو دولت ہے اللہ نے جو دی ہے، شاید یہ اللہ نے آپ پر ایک بڑی آزمائی ڈالی ہے کہ آپ کے پاس ایک اس وقت دولت ہو سکتا ہے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقات اور خیرات کے ذریعے سے آفات اور بلائیں ٹل جاتی ہے. لہذا ضرورت ہے، ہو سکتا ہے آج آپ کسی کی ضرورت کو پوری کرو گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو انسان خرچ کرتا ہے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے. لہذا بخیلی اور کنجوسی یا ذخیرہ اندوزی کا یہ وقت نہیں ہے. اس وقت بلا لحاظ مذہب ملت ہر ایک اس کووڈ-19 کے جو مضر اثرات ہیں ان میں پھنس چکا ہے. لہذا ضرورت ہے رمضان کے بعد بھی ہمیں خیال رکھنا چاہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، مستحقین جتنے بھی ہیں ان کی ضرورتوں کو ہم دیکھیں. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا نہیں لیکن اچانک بیچارہ حالات کی وجہ سے وہ غریب ہو جاتا ہے، وہ کسی سے کہہ نہیں پاتا. لہذا ہمیں خود دیکھنا چاہیے دائیں بائیں اگل بغل میں
کون اس وقت بیچارہ اس پریشانی سے اس نازک حالت سے گزر رہا ہے، تو ہمیں جا کر کے ان کی مدد کرنی چاہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے. داودی صاحب، اکثر ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے لگایا ہے ایڈمنسٹریشن نے، لیکن پھر بھی اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ وہ وایولیشنز کافی زیادہ پائے جاتے ہیں، یا جس کو ہم کہیں کہ لوگ اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھاتے ہیں. تو اس حوالے سے ان لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیا رہے گا؟ رمضان شریف میں نے گزارش کی ہے لوگوں سے کہ اس تعلق سے جو کہ وبائی صورتحال ہے، جو کووڈ-19 کا ابھی سلسلہ تھمتا نہیں، یہ چین ابھی ٹوٹ نہیں رہی. میں نے پچھلے ایک بیان میں بھی یہی گزارش کی تھی میڈیا کے سامنے کہ یہ گورنمنٹ یا متعلقہ اداروں کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں کہ ہمیں زبردستی وہ گھروں میں بٹھا رہے ہیں. یہ ایک تعاون ہے، یہ ایک وبا ہے، یہ ایک مصیبت ہے، آفات ہے. ہمیں دیکھنا چاہے لوگ آکسیجن کے لیے مر رہے ہیں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، تو لوگوں کو وائلنس نہیں کرنی چاہیے. اس بارے میں جتنے بھی ہدایات، جتنے بھی متعلقہ ادارے اس حوالے سے ہمیں ہدایات جاری کرتے ہیں، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج تک کم از کم جو کیسز میں کمی آ رہی ہے دن بدن، تو یہ بس اس وجہ سے کہ جب موومنٹ لوگوں کی رک گئی، یا گیدرنگ جتنی بھی ہے، یا سوشل ڈسٹینس کا جو لحاظ رکھا گیا، تو اگر ہم اس کو پالیں گے، اس پر عمل کریں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ الرحمن بہت جلد یہ وبا ختم ہو جائے گی. اللہ سے دعا بھی کریں گے. لیکن میری تمام عوام سے گزارش ہے کہ متعلقہ اداروں کی جتنے بھی ہدایت ہے ان کو عمل آئے اور اس پر عمل کرے، تو ممکن ہے انشاءاللہ الرحمن ہم اس مصیبت سے نکلیں گے. وائلنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکومتی اداروں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. داودی صاحب، یہاں پر ایک اکثر بیشتر ایک سوال کیا جاتا ہے، لوگ اکثر بیشتر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ نہیں مل پاتا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کھانا نہیں مل رہا، ہمیں کچھ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمارے لیے کچھ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جتنے بھی اسلامک ریلیٹڈ جتنے بھی، چاہے وہ NGOs ہوں یا جو کوئی بھی ہو، ان کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دیر آر اسٹل فار فلنگ ایریا جہاں پہ ان کی سروس نہیں پہنچ پاتی ہے؟ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. ایک طرف ہم لوگوں سے کہیں گے گھروں میں رکھو، حکومتی ادارے بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ جن کو ہم گھروں میں قید کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، ان کی جو ضروریات زندگی ہے وہ کیسے پوری ہو جائیں گی. تو اس میں جو سب سے پہلا رول بنتا ہے وہ حکومت کا بنتا ہے. نیڈی پیپل جتنے بھی ضرورت مند، یا جن کے پاس اگر کوئی بیچارہ مزدور پیش ہوتا ہے، دن میں کماتا شام کو اہل و عیال کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہے. آپ دیکھیے فارن کنٹریز میں کئی ملکوں میں ہم نے جو نیوز آئی ہے، انہوں نے جب لاک ڈاؤن لگا ہے وہ گھر گھر جا کر کے راشن پہنچاتے تھے. ہم نے خود دیکھا ہے، نیوز میں آئے ہیں عالمی سطح پر. تو اگر ہم وہ اقدامات اٹھائیں گے تو ممکن ہے اس سے ہمیں مدد ملے گی لوگوں کو گھروں میں رکھنے کا. اب لوگ بیچارے مجبوری سے نکلتے ہیں، ایسے ٹہلنے کے لیے تو نکلتے نہیں. بیچارہ کوئی مجبور ہوتا ہے، کوئی دکاندار، کوئی ریڑھی والا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ 200-300 دن میں کما کر کے شام کو بچوں کو کھلائیں گے. اس کا اگر ہم خیال کریں گے کہ گھر گھر جا کر کے، جیسے آپ نے کہا، ایک تو سب سے پہلے حکومت پر یہ ذمہ داری آئی جاتی ہے، اور دوسرا جتنے NGOs ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جو ٹرسٹ وغیرہ کافی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں سال بھر، تو ان کی اس وقت بڑی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں تک راشن پہنچانا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا. اور عوامی سطح پر یا گراؤنڈ لیول پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کون بیچارے غریب ہیں، ان تک اگر یہ راشن ان کے ڈور ٹو ڈور پہنچایا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت سب پر ملی، خاص کر اہل خیر اور جتنے تنظیمیں، جتنے ادارے، جتنے ٹرسٹ، یا خاص کر حکومتی اداروں پر بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو تبھی ممکن ہوگا، ایک تو لاک ڈاؤن بھی کامیاب ہوگا، اور دوسرا بیچارے لوگ فاقے سے نہیں مریں گے، ان کی بھی جو ضروریات زندگی ہے کچھ حد تک وہ پورا ہو سکے. داودی صاحب، یہ میرا آخری سوال رہے گا آپ سے. سوال تو نہیں، اس کو میں ایک کنکلوژن سمجھوں گا. اکثر کہا جاتا ہے دنیا میں امیر بنتا جا رہا ہے، غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، اور ہم نے کچھ آپ کو لائیو ایگزامپلس دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں روز کی زندگی میں. تو وہاں پہ خاص کر ان وبائی مسئلوں میں، جیسے کہ آج کل جو مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ابھی اگر وہ کام نہ بھی کرے تو ان کا کام چل جاتا ہے، لیکن جو آپ نے ابھی مینشن کیا کہ جو ایک غریب آدمی ہے، دن کو کماتا ہے شام کو کھاتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. تو وہاں پہ جب ایک انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس کو یہ تک یاد نہیں رہتا کہ باہر بیماری ہے، کہیں میں یہ بیماری لے کر گھر نہ پہنچوں، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے پریوار کا پیٹ پالنا ہے، میں ان کو فاقے سے نہیں مرنے دوں گا. تو وہاں پہ ایک بات بن جاتی ہے، کیوں آخرکار ہم مطلب ہماری سوسائٹی میں اگر ہم خاص کر کشمیر کی بات کریں، مسلمانوں کی یہاں پر اکثریت ہے، زیادہ رہتے ہیں یہاں پر. مسلمان ہونے کے بعد بھی یہاں کے لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی کچھ لوگ، ہمارے مطلب میکزیمم پاپولیشن ہے جو روزگار فراہم کر سکتے ہیں اپنے نیبرز کو، اپنے ریلیٹیوز کو، پھر بھی نہیں کر پاتے ہیں. زیادہ تر لوگ اکثر آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ کو در بدر بھٹکتے دیکھنے کو ملیں گے، مسجدوں کے باہر دیکھنے کو ملیں گے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آخرکار کمزوری کہاں پہ ہے؟
اچھا سوال ہے بالکل، لیکن اگر ہم اسلام کی تعلیمات کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک اسلام کی تعلیمات سے دوری کی ایک وجہ ہے، جس کو آپ کہیں بصیرہ اندوزی کہے، یا کوئی امیر آدمی کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے، میرا پیٹ تو پلتا، میرے بچے تو ٹھیک ٹھاک ہے، دوسروں کا، تو یہ سیدھے لفظوں میں وہ اسلامی تعلیمات سے بالکل نابلد ہیں اور اس نے اسلامی تعلیم کو بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تناظر میں آپ دیکھیں، حضور کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اکوالٹی ہے، برابری ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے خود پیٹ پر پتھر باندھے ہیں لیکن غریبوں کو محتاجوں کو کھلایا پلایا، یہ ہے حضور کی تعلیم۔ اور اسلام کی ساری تعلیم اسی پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ غریب جو بیچارہ مر رہا ہے اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالو، یہ تمہاری آفات اور مصیبت کا ذریعہ بن سکتا ہے، مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آپ نے جو اچھی بات بولی کہ ہم اسلامی اسٹیٹ جو ہیں یا اسلامی پاپولیشن یہاں زیادہ ہے اور ان کو چاہے کہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کر کے غریبوں کی مدد کرے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو صحابہ کی، آپ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مجھے ایک چھوٹا سا ان کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب قحط سالی ہو گئی، راشن لوگوں کے پاس ختم ہو گیا، بیت المال بھی ختم ہونے لگا، اس زمانے ایک مضبوط طریقے سے بیت المال چلتا تھا، غریب لوگ اس سے پلتے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو لوگوں نے سنا کہ عثمان غنی کے پاس مال ہے بس، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ اہلکار، اپنے کچھ ذمہ داروں کو عثمان غنی کے پاس بھیجا کہ آپ آج جو آپ کے پاس غلہ ہے، راشن ہے، وہ بیت المال کو بیچ دو، ہم آپ ڈبل اس کی قیمت آج دے دیں گے۔ تو اس نے واپس جواب بھیجا کہ نہیں، مجھے آج نفع کمانے کا موقع ہے، لہٰذا آج میں اس کم قیمت کے لیے نہیں بیچوں گا۔ دوبارہ اور تیسری بار بھی جب بھیجا تو فاروق اعظم بڑے حیران ہو گئے، کہا تم کہیں اور کسی کے پاس مت جا رہے ہو، اگر یہ عثمان غنی ہے تو وہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد جب دیکھا لوگ بوریا برتن لے کر کے جا رہے ہیں، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم غلہ راشن لینے جا رہے ہیں۔ کہا کہاں؟ کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو جب فاروق اعظم بھی وہاں پہ سب پہنچے تو وہاں دیکھا عثمان غنی بانٹ رہے ہیں، تو لوگوں سے کہا گیا کہ کتنا دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہم فری میں لے رہے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، ہم نے تو آپ کو ڈبل اور بلکہ دگنا چگنا اس سے زیادہ بھی ہم دینے کو تیار تھے، کہ آپ نے کہا کہ نہیں، آج مجھے نفع کمانے کا موقع ہے، آج آپ نے بالکل فری میں دیا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ آج کون سا نفع آپ نے کہا میں نے آج اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، تو مجھے ڈبل بھی دے رہے تھے، چوتھا بھی پڑا، 4 گنا زیادہ دے رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا 10 در دنیا 1000 در آخرت، تو لہذا آج میں نے ٹوٹلی اللہ کے ساتھ سودا کیا، میں غریبوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ یہ ہے انسانیت۔ شاید غالباً ڈاکٹر اقبال کا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے روبیاں۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہوا، فرشتے سجدوں میں لگے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے کام آ جانا، یہی انسانیت ہوتی ہے، یہی انسانیت کا خاصہ ہوتا ہے۔ خود پھاکے رہ کر کے، خود تکلیفیں برداشت کر کے دوسروں کو آرام دینا، یہ کسی جس کو بڑا دل کہتے ہیں اسی کا کام ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں مصیبتیں نہیں رہتے، نہ خوشی رہتے ہیں، نہ غم رہتے ہیں، نہ امیری رہتی ہے، نہ غریبی رہتی ہے۔ کیسے شداد، کیسے فرعون، کیسے قارون جس کے پاس اتنی دولت تھی، روایتوں میں آیا کہ 70 اونٹوں کے اوپر صرف چابیوں کا بوجھ لگا رہتا تھا، چابی صرف جتنی چابیاں تھیں، اور ہر ایک چابی کوئی بڑی چابی نہیں ہوتی تھی، چابی بس اتنی ایک انگلی کے پور کے برابر ہوتی تھی، اور خزانوں کی اتنی چابیاں، 70 اونٹوں کے اوپر صرف چابیوں کا بور لگا رہتا تھا۔ اب آپ خود دیکھیے کہ کتنا اس کے پاس دولت تھی، لیکن اب آپ خود دیکھتے اس کا انجام کیا ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، زمین بوس ہو گیا ہے۔ اور اب دیکھ لیجئے ہمارے سامنے یہ واقعات ہے، عبرتناک واقعات، امیر سے امیر کبھی اچانک غریب ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی، زندگی مختصر ہے، مال بھی نہیں رہنے، اولاد بھی نہیں رہنے، قبر میں جانا ہے، لہذا اگر کچھ کرنا ہو یہی دارالعمل ہے، کسی کے کام آ جاؤ، کوئی تمہارے لیے دعا کرے، دنیا اور آخرت تمہاری آباد ہو جائے گی۔ ضرورت، میری گزارش ہے اہل خیر حضرات جو دولت والے ہیں وہ غریبوں کی مدد کرے، اور غریب بچے جو بیچارے در در پھر رہے ان کا خیال کر کے ان کا پیٹ بھر دے، اور دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا، اور دنیا اور آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے گا۔ آخر میں سر، جتنے بھی مطلب اس مہاماری میں ابھی جوجھ رہے ہیں لوگ، ان کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ انکریجمنٹ میسج پاس کریں۔ یہ عالم اسلام کا میسج ہے، کیونکہ کل جمعہ ہے، جماعت نہیں ہو پا رہی ہے، تو عالم اسلام کے لیے ایک میسج ہونی چاہیے۔ ایک بات تو آپ نے یہ پہلے کہی کہ جو بیچارے اس میں آ گئے ہیں، تو ایک حدیث کا وہ یاد رکھیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی کبھی وبا آئے تو وبا واقعی گنہگاروں کے لیے اور کفار کے لیے تو عذاب ہوتا ہے، لیکن جو مومن صالح ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور جو اس میں مر جائے مومن صالح تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔
لہذا ہمیں خود دیکھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ اے مولا کائنات ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو بھی آفت آئی جو بھی مصیبت آئی یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا ہمارے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ کے ڈالے ہوئے مصیبت سے انسان اللہ سے دور ہو گیا تو سمجھنا یہ اس کے لیے گناہوں کی سزا تھی. اگر مصیبت پر اس نے صبر کیا اور اللہ سے زیادہ قریب ہو گیا تو سمجھنا یہ آزمائش تھی اور یہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے جو لوگ اس مصیبت میں آ گئے ان کو ہمت کرنی چاہیے اور ہمت کے ساتھ توبہ میں رہنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہے, خیرات کرنا چاہے تو انشاءاللہ وہ اس سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں آگے ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے اور جو اس میں مومن چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اور دوسرا سوال ہمارے بھائی نے کل جمعہ کے حوالے سے کیا. عالمی سطح پر خاص کر ہمارے جموں کشمیر میں ابھی الاؤڈ نہیں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے, ابھی اتنا یہ سیلاب تھما بھی نہیں ہے. لہذا احتیاط ہی زیادہ بہتر ہے. ایک تو ڈسٹینس کا پورا خیال رکھیں, ماسک پہنے رہے. اگر چونکہ انہوں نے پہلے بھی کہہ دیا ابھی مسجدوں کو کلی طور پر بند تو نہیں کیا الحمدللہ, انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں آئی کہ مسجدوں کو ٹوٹلی بند کرو, لیکن انتظامیہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ زیادہ آپ بھیڑ بھاڑ نہ کریں, آپ نماز پڑھ لیجئے ڈسٹینس کے ساتھ, ماسک کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ آئیے تاکہ آپ ہی اس میں ملوث ہو رہے ہیں, اس سے بچیں گے. اور دعا بھی کرتے رہیے اور احتیاط بھی کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ دعوتی صاحب جن سے ہم نے بات کی اور کچھ اہم سوالات کے جواب جانے, کیونکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دونوں سائڈس کو مطلب پرکھے اچھے سے, ایک طرف ایڈمنسٹریشن کا سائڈ اور دوسری طرف اپنے اسلام کے حقوق